سوچیں، ایک 1400 سال پرانی روحانی عبادت اور آج کی جدید سائنس، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں ملتے ہیں اسلامی روزے میں۔ آج ہم اسی قدیم عمل کے پیچھے چھپی حکمت اور ہمارے جسم پر اس کے جو حیران کن سائنسی اثرات ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے بڑا سوال یہی بنتا ہے کہ جب ایک اتنی پرانی روحانی مشق آج کی جدید میٹابولک سائنس سے ملتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ اس کا جواب سچ پوچھیں تو کافی حیران کن ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم سائنس کی گہرائی میں جائیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ روزہ اپنی اصل میں ہے کیا چیز، کیونکہ اس کی جڑیں، اس کی بنیاد خالصتاً روحانیت میں ہے۔ دیکھیں، اسلامی اصطلاح میں روزے کے لیے لفظ ہے صوم، اور صوم کا مطلب صرف بھوکا پیاسا رہنا بالکل نہیں ہے۔ اس کا اصل مطلب ہے ایک خاص نیت کے ساتھ صبح فجر سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانے، پینے اور دوسری بنیادی جسمانی خواہشات سے خود کو روکنا۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ اسلام کے 5 بنیادی ستونوں میں سے ایک بہت اہم ستون ہے۔ قرآن کی یہ آیت روزے کا جو اصل مقصد ہے نا، اسے بالکل صاف کر دیتی ہے۔ اصل مقصد جسمانی صحت نہیں بلکہ تقوی حاصل کرنا ہے۔ اب تقوی کیا ہے؟ یہ ہے خدا کا گہرا شعور، خود پر قابو پانا اور ایک بہتر انسان بننا۔ اور یہاں ایک بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ اسلامی روایت میں روزہ صرف رمضان کے مہینے کی بات نہیں ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ایک مستقل سال بھر چلنے والی پریکٹس تھی، جیسے ہر ہفتے پیر اور جمعرات کا روزہ یا ہر مہینے کے 3 دن کے روزے۔ تو یہ ایک مسلسل روحانی ٹریننگ کا نظام ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے یہ سمجھ لیا کہ روزہ کیا ہے۔ اب آتے ہیں اصل سوال پر کہ روزہ رکھا کیوں جاتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ آخر اس سے کس قسم کی اندرونی تبدیلی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ روزہ ایک طرح سے نفس کی ٹریننگ ہے۔ اس کا مقصد ہے خود کو اپنی خواہشات پر قابو پانا سکھانا، صبر اور دوسروں کے لیے ہمدردی کو بڑھانا، اور غصے جیسی جو فوری بھڑکنے والی عادتیں ہیں ان کو کم کرنا۔ اسے ایک اخلاقی ڈھال بھی کہا گیا ہے، یعنی ایک ایسی شیلڈ جو انسان کو غلط کاموں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اچھا جی، تو اب یہاں سے کہانی ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ اب ہم روحانی دنیا سے نکل کر سیدھا بائیولوجی کی دنیا میں قدم رکھنے والے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ آج کی جدید سائنس اس پورے عمل کو کس نظر سے دیکھتی ہے۔ آج کل سائنس کی دنیا میں اسلامی روزے سے ملتا جلتا جو طریقہ ہے اسے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ یا ٹائم ریسٹرکٹڈ فیڈنگ کہتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے نام لگتے ہیں، لیکن ان کا بنیادی اصول وہی ہے، دن کے کچھ خاص گھنٹوں میں کھانا اور باقی وقت کچھ نہ کھانا۔ تو سائنسدانوں نے یہ دیکھا ہے کہ جب تقریباً 12 گھنٹے گزر جاتے ہیں نا، تو ہمارے جسم کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ یہ وہ میجک مومنٹ ہے جب ہمارا جسم اپنا گیئر بدلتا ہے اور توانائی حاصل کرنے کا طریقہ بدل لیتا ہے۔ اور یہ تبدیلی ہوتی کیسے ہے؟ اس کے 3 سٹیپس ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا جسم اپنی ساری ذخیرہ شدہ شوگر، جسے گلائکوجن کہتے ہیں، استعمال کر لیتا ہے۔ جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو جسم فیٹ یعنی چربی کو جلانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر تیسرے مرحلے میں کیٹونز بنتے ہیں۔ یہ کیٹونز ہمارے دماغ اور جسم کے لیے ایک سپر فیول کی طرح کام کرتے ہیں۔ اس پورے پروسیس میں ایک سب سے زبردست چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں آٹوفیجی۔ یہ سمجھے کہ یہ ہمارے جسم کا اپنا ریسائکلنگ اور کلیننگ سسٹم ہے۔ روزے کی حالت میں ہمارے سیلز اپنے اندر کا کچرا یعنی خراب اور ناکارہ حصے خود ہی صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل جیسے گھر کی اسپرنگ کلیننگ ہوتی ہے، ویسے ہی یہ جسم کی سیلولر کلیننگ ہے۔ اور بات صرف جسم کی صفائی تک نہیں رکتی، اس کا اثر ہمارے دماغ پر بھی ہوتا ہے۔ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ روزے سے دماغ میں BDNF نامی ایک پروٹین بڑھتا ہے۔ یہ پروٹین دماغ کے لیے ایک طرح کا فرٹیلائزر ہے۔ یہ دماغ کو نئی چیزیں سیکھنے، یادداشت کو تیز کرنے میں مدد دیتا ہے اور دماغی کمزوری سے بھی بچاتا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس تجزیے کے کلائمیکس پر، وہ مقام جہاں یہ دونوں دھارے روحانیت اور سائنس آ کر مل جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ روزے کے جو قدیم روحانی مقاصد تھے ان کا سائنسی اثرات سے کیا تعلق بنتا ہے۔ یہاں ایک زبردست موازنہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ دیکھیں، روحانیت جس چیز کو ضبط نفس کہتی ہے، یعنی خود پر قابو رکھنا،
آج کی نیورو سائنس اسی چیز کو امپلس کنٹرول کہتی ہے، مطلب اپنی فوری خواہشات اور جذبات کو کنٹرول کرنا۔ نام الگ ہیں پر بات ایک ہی ہے، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اور یہ ٹیبل دیکھیں، یہ ہم آہنگی کتنی حیران کن ہے۔ ایک طرف روحانی مقصد ہے، روحانی پاکیزگی، تو دوسری طرف سائنس کہتی ہے سیلولر ڈی ٹاکسیفیکیشن یعنی آٹوفیجی۔ ایک طرف ضبط نفس ہے تو دوسری طرف سائنس بتاتی ہے کہ اس سے امپلس کنٹرول بہتر ہوتا ہے۔ غریبوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ محرومی کے نفسیاتی احساس سے جا ملتا ہے۔ یہ واقعی ایک ناقابل یقین سیدھ ہے۔ تو اگر ہم جسمانی فائدوں کو سمیٹیں تو انسولین کی حساسیت بہتر ہوتی ہے، جسم میں انفلیمیشن یعنی سوزش کم ہوتی ہے، فیٹ برننگ تیز ہوتی ہے اور سیلولر لیول پر جسم کی مرمت کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ دماغ کی بات کریں تو جیسا ہم نے دیکھا BDNF لیول بڑھتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یعنی مینٹل کلیئرٹی بہتر ہوتی ہے اور دماغی بیماریوں سے بچاؤ میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ اور آخر میں نفسیاتی فائدے بھی ہیں۔ اپنے جذبات پر کنٹرول بہتر ہوتا ہے، مجبوری میں کچھ کرنے کی عادتیں کم ہوتی ہیں اور فوکس کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ اس قدیم حکمت اور جدید سائنس کے ملاپ سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ آئیے کچھ اہم باتوں کے ساتھ اس بحث کو سمیٹتے ہیں۔ دیکھیں، ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسلامی روزہ سب سے پہلے اور سب سے آخر میں ایک روحانی عبادت ہے۔ سائنس جو کچھ بتا رہی ہے وہ اس کے ممکنہ جسمانی فائدے ہیں۔ یہ اس کی مذہبی اہمیت کو ثابت نہیں کرتی، صرف ایک الگ زاویہ پیش کرتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ فائدے ہر کسی کے لیے ایک جیسے نہیں ہوتے، اور اگر کوئی میڈیکل کنڈیشن ہو تو ڈاکٹر کی صلاح بہت ضروری ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو مزید تحقیق کی دعوت دیتا ہے، کیا روزے کے پیچھے کی جو نیت ہوتی ہے، یعنی ہمارا روحانی ارادہ، وہ ہمارے جسم کے سٹریس لیولز پر بھی اثر ڈال سکتا ہے؟ یہ سوال روح اور جسم کے اس گہرے پراسرار تعلق کو سمجھنے کے لیے ایک بالکل نیا دروازہ کھولتا ہے۔